بلٹ ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسلم دنیا نے اب اسرائیل کا اکنامک بائیکاٹ باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ یمن کے بعد ملیشیا کی حکومت نے بھی بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور اس فیصلہ کے تحت ملیشیا کی سرکار نے اپنے سمندری حدود سے اسرائیلی جہازوں کے گزرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس سے پہلے مسلم عوام نے دنیا بھر میں اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیوں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، لیکن یہ بائیکاٹ انفرادی طور پر مسلم عوام کی طرف سے مانی جا رہی تھی۔ اب حکومتوں نے باضابطہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم نے اپنی پارلیمنٹ میں باضابطہ ریزولوشن پاس کیا ہے، جس کے مطابق ملیشیا کے سمندری حدود سے کسی بھی اسرائیلی کارگو جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان جہازوں کو بھی وہاں کے حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو جہاز اسرائیل میں کسی بھی سامان کو لے کر جائیں گے۔ ڈاکٹر انور ابراہیم نے اپنی پارلیمنٹ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل نے غزہ پٹی میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے، قتل عام کیا ہے، بے گناہوں کو مارا ہے، اس لیے اسرائیل پر پابندی لگنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم نے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے کیونکہ اسرائیل نے انٹرنیشنل آئین کی دھجیاں اڑائی ہے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اس کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملیشیا کی سرکار کے اس فیصلہ کے بعد مسلم دنیا میں اس کی ستائش کی گئی ہے، اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ملیشیا ان ملکوں میں شامل ہے جو غزہ پٹی کو، حماس کو لگاتار سپورٹ کرتا رہا ہے۔ مسلم دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جو کھل کر حماس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کھل کر اوپنلی حماس کو سپورٹ کرنے والوں میں ملیشیا بھی شامل ہے۔ حالیہ دنوں میں یعنی 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا، اس حملہ کے بعد مسلم دنیا کے چند ذمہ داروں نے حماس کے سربراہوں سے ملاقات کی، لیکن ملیشیا واحد ایسا ملک ہے جس کے ہیڈ نے اسماعیل ہانیہ سے جا کر ملاقات کی۔ قطر میں جو حماس کے سربراہ ہیں، قطر کے وزیر خارجہ یا دوسرے ذمہ داروں نے ملاقات کی تھی، ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، پاکستان کے پولیٹیشین اور ذمہ داروں نے ملاقات کی، لیکن ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم نے براہ راست قطر جا کر حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی، ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور اب ملیشیا نے یہ بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اسرائیل کی طرف جانے والے کارگو جہاز پر پہلے ہی یمن نے پابندی لگا دی ہے۔ یمن کے حوثیوں کی طرف سے لگاتار اسرائیل کی طرف جانے والے ہر ایک جہاز پر حملہ ہو رہا ہے اور یمن کے حوثیوں کے خوف سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے بحیرہ احمر میں اپنے جہاز کو بھیجنے سے روک دیا ہے، روٹ تبدیل کر دیا ہے یا پھر جہازوں کے گزرنے پر روک لگا دیا ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں ملٹی نیشنل فورس کا اعلان کیا ہے کہ اگر آئندہ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں کسی جہاز پر حملہ کیا تو اس کا جواب دیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا۔ امریکہ نے یہ بھی دھمکی دی ہے دوبارہ یمن کے حوثیوں کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن یمن کے حوثیوں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اگر جنگ ہوگی تو ہم جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تک غزہ پٹی پر جنگ بندی نہیں ہوگی، جب تک غزہ پٹی میں انسانی امداد کو جانے نہیں دیا جائے گا، جب تک وہاں کے لوگوں کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک ہمارے حملوں کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ اور اب ملیشیا نے اپنے سمندری حدود سے جہازوں کے گزرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ملیشیا نے کھل کر حماس کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، اسرائیل کو مجرم ٹھہرایا ہے، اس لیے اب اسرائیل کی پریشانیاں اور بڑھ جائے گی۔ اب اسرائیل کے لیے دو راستے ہیں، یا تو اسرائیل کو اپنی طرف آنے والے جہازوں کو روکنا ہوگا یا پھر روٹ چینج کرنا ہوگا، اور اگر ان جہازوں کا روٹ چینج ہوتا ہے تو اسرائیل کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اسرائیل کا معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت زیادہ ٹیکس دینا ہوگا۔ جس طرح بحیرہ احمر میں جب یمن کے حوثیوں کے خوف سے دنیا کی بڑی بڑی شپنگ کمپنیوں نے اپنے کارگو جہاز کا روٹس چینج کیا ہے، افریقہ کے راستے سے وہ اپنے سامانوں کا پہنچا رہے ہیں، تو ان کا لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی سروسز کو سسپینڈ کر دیا ہے، امریکہ کی نیند اڑ گئی ہے، اور اب ملیشیا کا یہ جو فیصلہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی نیند اڑانے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم نے UN کی کھل کر تنقید کی تھی، امریکہ کی تنقید کی تھی، امریکہ
की बार बार उन्होंने धज्जियां उड़ाई और कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन मलेशिया अमेरिका का कभी भी साथ नहीं दे सकता है। हम खुलकर हमास का साथ देते रहेंगे। अनवर इब्राहिम की तरफ से ये भी स्टेटमेंट सामने आया था कि उनको मजबूर किया गया अमेरिका की तरफ से कि वो हमास का साथ ना दें, हमास के रहनुमाओं से मुलाकात ना करें, हमास को फाइनेंशियल एड ना दे, गजा पट्टी की मदद ना करे। लेकिन अनवर इब्राहिम ने साफ इनकार कर दिया और कहा हम अमेरिका के कहने से हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं कह सकते हैं। हमास अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, हम हमास के साथ खड़े हैं। और अब ये सबसे बड़ा फैसला क्या है, अगर इसी तरह का फैसला अरब के कुछ और देशों ने कर लिया, कुछ और मुस्लिम मुल्कों ने कर लिया, तो इजराइल का बहुत बड़ा खसारा होगा और इजराइल को मुकम्मल तौर पर झुकना पड़ेगा, अमेरिका को झुकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं गजा पट्टी को, फ़लस्तीनी तहरीक को, हमास को बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मलेशिया के इस इक़दाम के ताल्लुक़ से आपके मन में क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।